اللہم کن لولی قل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم صلوات سر مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اگر آپ بیٹھ ہی گئے ہیں، اتنی آپ نے شفقت فرمائی دی ہے، تو اگر تھوڑی سی تکلیف فرمائیں اور اٹھ کے آگے تھوڑا تھوڑا آ جائیں تاکہ ماحول بن جائے، آپ بھی تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجلس آ جائیں، مہربانی ہے۔ بزرگ چاہے بیٹھے رہیں لیکن نوجوان جو ہیں وہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے تھوڑا سا آگے فرسٹ لائن میں بیٹھے تاکہ جی صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ جتنا ایمان بلند ہے اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھیے گا۔ اللہ ذات واجب ہے، اللہ ذات واجب ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ذات واجب وہ ذات ہے جس پہ کچھ واجب نہیں، اس لیے وہ ذات واجب ہے۔ لیکن ذات واجب کی قسم درود اس پہ بھی واجب ہے۔ تو جب اللہ پہ واجب ہے تو آل محمد کے ماننے والوں کو درود اتنا بلند پڑھنا چاہیے جتنا آل محمد کا مقام دل میں بلند ہو۔ جو قرض سمجھتا ہے وہ آہستہ پڑھے، جو فرض سمجھتا ہے وہ بلند آواز میں صلوات پڑھے۔ بانیان فرش ادا کے رزق جان مال اولاد کی برکت کے لیے اپنا 14 سے آیا ہوا منظور اور مقبول کروانے کے لیے اور آئندہ سال اس دن تک کے لیے جتنا زیادہ رزق اپنے بچوں کے لیے اپنے امام سے مانگنا چاہتے ہیں، نیتاً اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھ لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہیں، میں علم کا شاہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے دروازے سے آگہی شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آپ کو آل محمد نے بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا۔ اجازت ہے، اتفاق ہے، میری انتہائی پسندیدہ شخصیت بابا سجاد شاہ جی تشریف فرمائیں، ایک ادبی شخصیت ہیں اور ان کے سامنے بابا جی اظہار شاہ جی موجود ہیں۔ مجھے موقع مل گیا، لوگوں کو تو سناتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ دو شخصیات ایسی بیٹھی ہیں کہ آج تھوڑا سا منفرد ٹاپک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ داد کی طلب کے لیے نہیں، صرف اپنے لفظ جو میں نے لکھے ہیں ان کی طلب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو کلام نوکر کا علی عباس عسکری اور اکمل جعفری اور پتہ نہیں اس طرح کے 10-12 جو لڑکے چلتے پھرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور یہ سارے شوکت صاحب کے شاگرد ہیں۔ پتہ نہیں شاگرد شوکت صاحب کے کلام نوید کا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں باپ کا کلام اچھا نہیں لگتا لیکن وہ نام بھی نہیں لیتے، وہ انڈیا کے بلال کاظمی کا نام لے لیتا ہے۔ جی مہربانی۔ نوید کی بنیاد پہ شوکت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہے، واہ واہ، کیا بات ہے بابا جی۔ بات آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، چونکہ لائیو جا رہا ہے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس کو کہ اگر اس نے میرا کلام پڑھنا ہے پڑھتا تو وہ مجھے 100% ہے،
لیکن اگر اس نے پڑھنا ہے تو میرا نام لے کے پڑھے، وگرنہ جو قانونی چارہ جو یہ وہ میں کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں عدالت سے رجوع کروں گا کہ میرے کلام کے ساتھ یہ شہرت اور کمائی کر رہا ہے اور میرا نام تک لینا گوارا نہیں۔ انڈیا کے شاعر کا نام لے لیتا ہے لیکن ناچیز کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ آج میں آپ کے سامنے شوکت صاحب کی ایک نظم ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اسی زمین کو میں نے لکھا ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ شوکت صاحب کی ایک نظم شروع ہوئی تھی کہ حسین نے کچھ ایسا بسایا جہان مٹی کا، حسین نے کچھ ایسا بسایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا، بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے آسمان مٹی کا۔ لوہے مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ بنا ہوا ہے نا کہ میرا کان مٹی کا۔ انہوں نے لکھا تھا مٹی کا، میں نے لکھا ہے مٹی کو، میں نے لکھا ہے فلک نشین نے دیا وہ کمال مٹی کو۔ کیا بات ہے، سلامت رہے۔ فلک نشین نے دیا بابا جی، فلک نشین نے دیا، فلک نشین نے دیا وہ کمال مٹی کو، کیا شفا بنا گیا زہرا کا لال۔ واہ واہ، سلامت رہیں سارے مل کے، مہربانی ہے، بڑی مہربانی۔ میں نے کہا شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو۔ رات کے اس وقت وہ بندہ بولے گا جس کا وقت بول رہا ہے، میں نے کہا شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو، شفا بنا گیا۔ مجمع داد دے دے تو موجہ ورنہ دعا آپ سے لینی ہے۔ شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو، یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ بو ترابی ہیں، پڑے گا رکھنا ہمارا خیال مٹی کا۔ سارے بولو حق، مہربانی ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ جو اپنے وقت کی جگہ جا رہا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے۔ فلک نے سینے دیا وہ کمال مٹی کو، شفا بنا گیا زہرا کا۔ بابا جی میں نے گنگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پتھروں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ ذکر کی تاثیر ایسی ہے جملہ اگر تیرے معیار سے کم ہو میرا گریبان حاضر ہے۔ فلک نشین نے دیا وہ کمال مٹی کو، شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو، شفا بنا گیا زہرا کا لال مٹی کو۔ کہا زبیدہ نے جنت کی بھیک دے مجھ کو، ملنگ کہنے لگا لے سنبھال مٹی کو۔ کیا بات ہے بھئی، کیا بات، کیا بات ہے سر، سلامت رہیں آپ سارے مل کے حیدری، نسلیں آباد رہیں، نسلیں آباد رہیں۔ بابا جی مولا میں 1000 مرتبہ میں نے کہا زبیدہ نے، محبہ نے کہا، زبیدہ نے حسین کا واسطہ جاگنا، کہا زبیدہ نے جنت کی بھیک دے مجھ کو، ملنگ کہنے لگا۔ یار اس مجمع کو سلام ہے، ملنگ کہنے لگا لے سنبھال مٹی کو، ملنگ کہنے لگا، ملنگ کہنے لگا لے سنبھال مٹی کو، عجب نہیں کہ تو خاک شفا کا منکر ہے۔ تم تھکے ہوئے ہو تو میرا قصور نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ تو خاک شفا کا منکر ہے، حرام کیسے کرے مس حلال مٹی کو۔ مہربانی، مہربانی ہے بابا جی۔ حیدری، عجب نہیں کہ تو خاک شفا کا منکر ہے، حرام کیسے کرے مس، حرام کیسے کرے مس حلال مٹی کو۔ ہم اس خیال کے قائل نہیں نوید عباس، ہم اس خیال کے قائل نہیں نوید عباس جو خلد سے نہ بڑھا دے خیال مٹی کو۔ ہوئے ہائے ہائے آئے ہائے یار سلام ہے، یہ مولا دی قسمتان سلام ہے۔ رات دے اس ویلے مولا امام حسین تاڑی بستین سلامت رکھے، جس کے دل کا علی مالک ہے، سب بانیان کے ریس کی برکت کے لیے، اپنے گھروں پہ علم کی چھان کے لیے، جتنا دل میں طاقت ہے سینے کی طاقت لگا کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، بس حصہ مل گیا ہے۔ ایک اچھوتی سی بات اور ایک دعوت آپ کو سنانی ہے۔
کس کی دعوت؟ جناب فضہ نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ جناب فضہ نے. کن کی؟ پنجتن پاک کی. واقعہ یوں ہے کہ جب بی بی آئیں تو سیدوں کے گھر میں ہی رہیں. لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی. بیچاری تخت چھوڑ کے آئی تھی, تاج چھوڑ کے آئی, بخت چھوڑ کے آئی. سید اتنا بھی نہیں کرتے کہ ایک علیحدہ گھر ہی بنا دیں. کائنات کا سردار آ کے کہتا فضہ میں محمد نے تیرے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کیا ہے. بی بی فرماتی ہے جنت چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ میں تمہارا موڈ ہی نہیں سننے کے لیے. جنت چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ ہمیں لاج ہے اپنے کرم کی, سخاوت کی. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں, ہم نے تجھے گھر بنا دیا, تو بے شک آ جا گھر میں, لیکن تیری سکونت ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ یہ فضہ کا گھر ہے, کوئی ایجی غیری نہیں ہے. بی بی نے کہا ایک شرط پہ میں گھر قبول کروں گی, اگر آپ پنجتن میری دعوت پہ آئیں. یار جاگو تو صحیح, سنا ہے تو پھر نہ بولو, اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہو تو نوکر سے پھر سن لینا. شروع میں کرنے لگا ہوں, داد کے لیے نہیں, یہ جو جید ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ مہر ہو جائے کہ کوئی لوگ قلم کی قدر کریں. پہچانو کہ ہر پڑھنے والا شاعر نہیں ہے. ایک پہچان پیدا کرو, کوئی انصاف پیدا کرو, قوم کا نقصان ہو رہا ہے. فضہ کی شان پڑھنے لگا, چاندی کی طرح صاف, سونے سے سنہری. چاندی کی طرح صاف, سونے سے سنہری. چاندی کی طرح صاف, سونے سے سنہری. واقف ہے یہ قرآن کے قرآن سے گہری. سونے کی طرح صاف, میں نے کہا چاندی کی طرح, ہاتھ کھول کے بیٹھو, چاندی کی طرح صاف, سونے سے سنہری. واقف ہے یہ قرآن کے قرآن سے گہری. قسمت ہے کہ فضہ کی سکونت وہاں ٹھہری, لگتی ہے جہاں فاطمہ زہرا کی کچہری. بڑی بات ہے بابا جی, مہربانی ہے, مہربانی ہے. ہاں اور یار کو واہ واہ, توجہ ہے, توجہ ہے. چاندی کی طرح صاف, سونے سے, بس یہی دعوت پڑھنی, چاندی کی طرح صاف, سونے سے سنہری. واقف ہے یہ قرآن کے قرآن سے گہری. قسمت ہے کہ فضہ کی سکونت وہاں ٹھہری, لگتی ہے جہاں فاطمہ زہرا کی کچہری. رات ہے یا دن ہے مجھے نہیں پتا, رزق مانگنا ہے تو فضہ سے مانگ لینا. سارا جلسہ ایک طرف, فضہ کی جوتی پہ ناز کر کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. بول نہ بول تیری مرضی کی بات ہے, میں تیری جھولی میں کائنات کی قیمت کا جملہ دینے لگا ہوں. میں نے کہا فضہ در زہرا پہ کچھ اس طرح جھکی ہے جیسے کہ خدا بند کو پہچان چکی ہے. میں نوکر, جی میں نوکر, جی میں نوکر, جی میں نوکر, مہربانی ہے. فضہ در زہرا پہ کچھ اس طرح جھکی ہے جیسے کہ خدا بند کو, جیسے کہ خدا بند کو پہچان چکی ہے. امام آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے, ہماری زندگی بھی آپ کو لگائے. پنجتن پاک ایسے فراخ دل جا کر اس قوم میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہے. فضہ در زہرا پہ آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا. فضہ در زہرا پہ کچھ اس طرح جھکی ہے جیسے کہ خدا بند کو پہچان چکی ہے. لو دعوت شروع ہونے لگی. ایک روز صحن حضرت فضہ نے سجایا. ایک روز صحن حضرت فضہ نے سجایا اور آل محمد کو ہے دعوت پہ بلایا. آئے 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 آئے, میں نے اور آل محمد کو ہے دعوت پہ بلایا. خوشبو سے معطر کیا گھر خلد بنایا. یاسین کے تکیوں پہ ہوا عرش کا سایہ. مہمان وہ آنے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں, زہرا و محمد و حسنین و علی. حیدری, او
اور گونگے بھی بول دیا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے. پیٹوں کے ساتھ پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور نہ میں پیٹو ہوں کہ میرے ساتھ پیٹے آئیں. حسینی چند بھی ہوں تو وہ کافی ہوتے ہیں. میں نے کہا مہمان وہ آنے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. زہرا و محمد و حسنین و علی ہیں. طے وقت ہوا, طے وقت ہوا. آ گئے کونین کے سردار. جنت سے حسین لگنے لگا فضا کا گھر بار. کہنے لگے فضا تجھے دعوت کا تھا اسرار, اور سب کچھ ہے تیرا اے میری اولاد کی غم خار. ہم آ گئے کہ آپ کی ہمشیر کا دل تھا, مرضی تھی حسن کی میرے شبیر کا دل تھا. جاگو تو صحیح نا, جاگو تو صحیح نا. مہربانی ہے, مہربانی ہے, مہربانی ہے. ہم آ گئے, آئے ہائے مہربانی ہے, مہربانی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب کچھ ہے تیرا اے میری اولاد کی غم خار. ہم آ گئے کہ آپ کی ہمشیر کا دل تھا, مرضی تھی حسن کی میرے شبیر کا دل تھا. دسترخوان لگ گیا, پاک ہستیاں بیٹھ گئیں. دروازے کے باہر جناب سلمان بھی کھڑے ہوئے. جناب سلمان نے اوٹ سے دیکھا مہمان کتنی دیر کے بیٹھے ہوئے, دسترخوان خالی ہے. آہستہ سے ہنکارہ بھرا. فضا دروازے کے قریب آئیں. قریب آ کے سلمان معظم نے کہا فضا ذیشان یہ کیسی ضیافت ہے, نہیں کھانے کا سامان. نہیں تم نے سنا ہی نہیں ہے. سلمان پکارے. سلمان معظم نے کہا فضائے ذیشان. بابا جی ٹوٹ کے تو کوئی لکھتے رہتے ہیں. سلمان معظم نے کہا فضائے ذیشان یہ کیسی ضیافت ہے, نہیں کھانے کا سامان. خرمے نہ کوئی جو, نہ کوئی پھل, نہ کوئی نان. خود آپ یہ سوچیں کہ کیا سوچیں گے مہمان. فضا نے کہا ان کی غذا نور تجلی, یا مجھے باہر پھینک دینا یا اپنے عقیدے کا علاج کرنا. فضا نے کہا کہ ان کی غذا نور تجلی, منگوایا وہ کھانا ہے جو بھجواتا ہے اللہ. واہ 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 واہ. سارے بولو, سارے دونوں ہاتھ بلند کر کے دم دم دگیلال کلندر. واہ 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 واہ. سلامت رہے, سلامت رہے. فضا نے کہا ان کی غذا, نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ فضا نے کہا ان کی غذا نور تجلی, منگوایا وہ کھانا ہے جو بھجواتا ہے. منگوایا وہ کھانا ہے جو بھجواتا ہے اللہ. منگوایا وہ کھانا ہے بابا جو بھجواتا ہے اللہ. یہ اب جناب فضا کی پشت ہے دسترخوان کی طرف, جناب سلمان کا منہ ہے دسترخوان کی طرف. جب بی بی نے یہ کہا منگوایا وہ کھانا ہے جو بھجواتا ہے اللہ, یا سلمان نے دسترخوان پہ نظر ڈالی تو آنکھیں پھٹ گئیں. سلمان پکارے یہ بھلا کیسے ہے آیا؟ فضا نے کہا زہرا کی نالین کا سایہ. حلالی بولے یار کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے, کیا بول یار, سارا بولو. توجہ ہے, مہربانی ہے. امام عزت عطا فرمائے پاک بی بی اور فرمایا کہ سلمان پکارے یہ بھلا کیسے آیا؟ فضا نے کہا زہرا کی نالین کا سایہ. حیران ہوں ابھی حرف دعا لب پہ تھا آیا, میں نے وہی کھانا سر مہمان جو پایا. سرکار یہ بولے تو طلب کر تجھے کیا دیں.
سرکار یہ بولے تجھے کیا دیں؟ تو طلب کر تجھے کیا دیں؟ فضا نے کہا آپ میری عمر بڑھا دیں۔ واہ بھائی واہ، بس میں نے سمیٹ دی بات۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، یہ ہے عارف، عارف، یہ عارفوں کی بات ہے۔ سرکار پکارے تو طلب کر تجھے کیا دیں؟ فضا نے کہا آپ میری عمر بڑھا دیں۔ سرکار نے کہا فضا کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ہماری نوکرانی، ہماری حبدار ہو کے تو لمبی زندگی کی طلب کر رہی ہے، جبکہ ہمارا حبدار تو جلدی جلدی چاہتے یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے۔ تو کیوں اتنی لمبی زندگی کی دعا کر رہی ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ہاں اس کی ایک وجہ ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب ڈھل جاتی ہے رات، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ڈھل جاتی ہے جب رات، تو شبیر اور زینب میں چھڑ جاتی ہے ایک بات۔ ہائے ہائے، پھر زینب و شبیر میں چھڑ جاتی ہے ایک بات۔ شبیر کے ذمے ہوئے کربل کے مقامات، زینب نے کہا شام تو میں دوں گی اسے مات، بس عرض ہے جب شام فتح کرنے کو جائے، فضا تیری زینب کا وہاں ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی ہے، واہ واہ، یہی ہے کہ بطول کی بیٹی کو فرصت دینے کا ہے۔ اب رو پڑے ہو تو اب لفظ آ گئے ہیں، وہ بھی میں پڑھتا چلوں، میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن یہ رنگ عجیب ہے مجلس کا۔ میں تم سے معافی مانگ کے، میں نے پڑھنا نہیں تھا، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ بندہ مر جائے، بے ہوش ہو جائے، نہیں، مولا کا فرمان ہے کہ مچھر کا پر بھی تر ہو گیا تجھ پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ ہے فضا تیری زینب کا وہاں ساتھ نبھائے۔ پھر ساتھ نبھایا پتہ کیسے؟ دربار میں ظالم نے زینب جو پکارا، دربار میں ظالم نے زینب جو پکارا، فضا نے کہا شرم کرو کچھ تو خدا را، فضا نے کہا شرم کرو کچھ تو خدا را، ناموس محمد کا نہیں کوئی سہارا، سن کے یہ بھڑک اٹھا بغاوت کا شرارہ، کہنے لگے ظالم تمہیں کس بات کا ڈر ہے، یہ دین خدا بند کے ایک باغی کا سر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہے یہ دین خدا بند کے ایک باغی کا سر ہے، سنو گے؟ یا ایک آواز ہی آئی، یہ دین محمد کے ایک باغی کا سر ہے، ایک آواز مستور کی آئی، پتھر مجھے مارے مجھے در در یہ پھرائے۔ ایک مستور کہہ رہی تھی پتھر مجھے مارے مجھے در در یہ پھرائے، جتنا بھی ستم اس کی طبیعت ہے یہ ڈھائے، پیاسا ہمیں رکھے ہمیں پانی نہ پلائے، لیکن میرے بھائی کو یہ باغی نہ بلائے۔ یار تیرے دیگل میں پتھر تو نہیں ہے نا، میں نے جملہ پڑھ دیا، ماتم کرو نا، ماتم کرو نا، ماتم کرو نا، کہا کہ اسے کہو میرے بھائی کو باغی نہ بلائے۔ اب اب ہو گئی آخیر ستم، وقت سمٹ جا، اب ہو گئی آخیر ستم، وقت سمٹ جا، اے فضا میری ماں میرے اب آگے سے ہٹ جا، اے فضا میری ماں اب میرے آگے سے ہٹ جا۔ آگے سے فضا نے پتہ کیا کہا؟ کب زندہ ہوں شبیر سے مہتاب کو کھو کر، بس ختم ہے، کب زندہ ہوں شبیر سے مہتاب کو کھو کر، پھرتی ہوں تیرے ساتھ میں ہر درد سمو کر، ماں کہتی ہو ویسے تو میں زینب تیری نوکر،
ہائے ہائے ماں کہتی ہے تو ویسے تو زینب تیری نوکر یہ دل ہی تو مانگا تھا تیرے نانا سے رو کر، یہ دل ہی تو مانگا تھا تیرے نانا سے رو کر، شرمندہ مجھے پاک نبی سے نہ کراؤ، فضا کہتی ہے شرمندہ مجھے پاک نبی سے نہ کراؤ، یا مانا کہو یا مجھے پیچھے نہ ہٹا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ الذین ظلموا۔